بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات اور دن مل کر زمانہ بناتے ہیں اور تم اس زمانے کے سیار سمندر میں بہتے چلے جا رہے ہو۔ یہ جو زمانہ ہے نا، یہ بڑا شفاف ہے۔ اگر تمہیں وہ تقریر یاد ہو جو میں نے نشریاتی وسیلے سے کی تھی تو میں نے یاد کیا تھا یہ بڑا شفاف زمانہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ تو میرے اس میسج کو یاد رکھنا جو توحید میں دے رہا ہوں کہ کوئی انسان اس دنیا کا نہ زمین سے بچ سکتا ہے نہ زمانے سے بچ سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی طاقت نہ زمین سے فرار کر سکتی ہے نہ زمانے سے فرار کر سکتی ہے۔ تو اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آج کا انسان ہر گناہ کے لیے جواز یہ پیش کرتا ہے کہ ہم کیا کریں، زمانہ ایسا آ گیا۔ تو جب تک زمانے کے پیچھے چلو گے برباد رہو گے، اور جس دن صاحب الزمان کے پیچھے چلنے لگے، اچھا تو اب صاحب الزمان کے پیچھے چلنے کے لیے بنیادی ضرورت ہے نفس کو پاک کرواؤ۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کل 2 گھنٹے ہیں میرے پاس، ایک آج کا گھنٹہ اور ایک کل کا گھنٹہ، اور ظاہر ہے کہ صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائے، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے۔ میں جتنے ترجمے آج تک کیے گئے ان سارے ترجموں کے خلاف ترجمہ کر رہا ہوں۔ قد افلح من زکاہا، جانتے ہو ترجمہ کیا لکھا گیا؟ وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ غلط ہے ترجمہ، صحیح ترجمہ میں نے کیا، وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیا۔ کر لیا نہیں، تم خود اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، اسی لیے سورہ جمعہ کی آیت میں آواز دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ہم نے اس رسول کو تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ہم نے اس کو بھیجا کہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے، ہم نے اسے بھیجا تمہیں کتاب کی تعلیم دے، ہم نے اسے بھیجا تمہیں حکمت کی تعلیم دے۔ فیصلہ یہی ہوگا۔ دیکھو میرے نبی کے 4 فریضے، وہ آیات سنائے تمہیں، وہ تمہارے نفسوں کو پاک کرے، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دے، وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے، وہ تلاوت کرنے والا، تم تلاوت سننے والے، وہ تزکیہ کرنے والا، تم تزکیہ کروانے والے، وہ تعلیم کتاب دینے والا، تم تعلیم کتاب دینے والے، وہ تعلیم حکمت دینے والا، تم تعلیم حکمت لینے والے۔ نہ وہ تم جیسا نہ تم اس جیسے۔ بھائی سننا تو اب ظاہر ہے کہ مرحلہ فکر یہاں سے بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ اب تو دنیا کی کوئی چیز اپنے پرانے حال پہ باقی نہیں رہی، ہر چیز بدل رہی ہے، لیکن قدیم فلسفے کا ایک اصول ہے جو 6500 سال سے اب تک باقی ہے اور اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ تم اگر اس معاشرے میں رہنا چاہتے ہو، اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس کو پاک کرو۔ جب نفس پاک ہو جائے پھر اپنے گھرانے کو پاک کرو، جب گھرانہ پاک ہو جائے پھر معاشرے کو پاک کرو۔ جو خود پاک نہ ہو وہ گھرانے کو پاک نہیں کر سکتا، اور جو گھرانے کو پاک نہ کر سکے وہ معاشرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ پہلے مرحلے کا نام ہے تزکیہ نفس، دوسرے مرحلے کا نام ہے تدبیر منزل، گھرانے کو پاک کرو، تیسرے مرحلے کا نام ہے سیاست مدن، اب معاشرے کو ٹھیک کرو۔ تو اصول یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، پھر گھرانے کو پاک کرو، جب گھرانہ پاک ہو جائے پھر معاشرے کی طرف جاؤ۔ آج ہر الٹا سیدھا انسان اپنے آپ پہ نگاہ نہیں کرتا، براہ راست معاشرے کی طرف جاتا ہے۔ کتنا احمق ہے یہ سیاست داں۔ بھائی بات سنتے جاؤ، اس لیے کہ منزل فکر معین ہے اور وہاں تک تمہیں لے جانا ہے۔ تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ تزکیہ نفس، پھر کیا کرنا ہوگا؟ تدبیر منزل، اپنے گھرانے کو پاک کیا، پھر کیا کرنا ہوگا؟ اب معاشرے میں جاؤ، ملک کی سیاست میں حصہ لو اور اپنے معاشرے کو پاک کرو۔ تو اصول پہلے دن دین نے طے نہیں کیا، دین نے طے نہیں کیا، فلسفے نے طے کیا کہ پہلے اپنے آپ کو پاک کرو پھر معاشرے تک جانا۔ یعنی بتلا دیا کہ جو انسان خود نجس ہو، جو انسان
خود نجس ہو وہ معاشرے کو پاک نہیں کر سکتا. اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو اب جملہ سنو اور اس جملے کی قدر کرنا. میں پھر دوہرا رہا ہوں ان بچوں کے لیے, پہلے اپنے کو ٹھیک کرو, پھر گھرانے کو ٹھیک کرو, ٹھیک ہے نا, اور پھر معاشرے کو ٹھیک کرو. یہی ہے نا, یعنی میں اگر اصلاح کے لیے اٹھوں گا اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا, پھر اپنے گھر کو اور گھرانے کو ٹھیک کروں گا, اور پھر اگر میں کامیاب ہو گیا تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اٹھوں گا. عجیب بات یہ کہ میرے نبی کو جب حکم اعلان نبوت ہوا تو آواز دی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب جا اپنے گھرانے کو ٹھیک کر, اپنے کو ٹھیک کرنا ہے, تجھے تو ہم نے ٹھیک ہی بنایا ہے. حبیب ہم نے تو تجھے ٹھیک ہی بنایا ہے, اب جا اپنے گھرانے کو ٹھیک کر. بھائی توجہ رہے. وَأَنذِرْ, بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے, ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب اپنے قبیلے کو ٹھیک کر, گھر کو نہیں. کیا ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا میرے نوجوان دوستوں تک؟ یعنی عجیب بات یہ دیکھو, یہ اصول پھر سن لو, شاید یہ پیغام پہنچ جائے ان بچوں تک. دیکھو پہلے میں نے کیا کہا, گھر کو ٹھیک کرو, نہیں ذات کو ٹھیک کرو, پھر گھر کو اور گھرانے کو ٹھیک کرو, یہی ہے نا, پھر معاشرے کو ٹھیک کرو. عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے کہا حبیب اپنے گھرانے کو ٹھیک کرو, گھر کو نہیں. اگر گھر خراب ہوتا تو پہلے حکم آتا گھر کو ٹھیک کرو. تو جیسے محمد ٹھیک ویسے وہ گھر ٹھیک جس میں محمد پلے ہیں. اب مجھے بتاؤ کس گھر میں محمد پلے؟ میسج پہنچ رہا ہے؟ اچھا تو اب اس نبی کو بھیجا گھرانہ ٹھیک کرے, معاشرہ ٹھیک کرے. هو الذی, آرام سے سننا, باسا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ آیات کی تلاوت کرے, تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے اور تمہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی. جو تزکیہ کرے وہی تعلیم دے, اور جو تعلیم ہو اسے لکھنا بھی آتا ہو, پڑھنا بھی آتا ہو, پڑھنا بھی آتا ہو. جاہل کتاب کی تعلیم نہیں دے سکتا. بھائی ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ کی نگاہ میں کچھ لوگ منتخب ہوئے علم لینے کے لیے اللہ سے. آرام سے سننا, لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا پروردگار جو کچھ بھی علم ہمارے پاس ہے وہ تو نے ہمیں دیا ہے. تو تعلیم دی فرشتوں کو اللہ نے. وعلم آدم الاسماء کلہا, آدم کو ہم نے بنایا اور بنانے کے بعد ہم نے اسماء کی تعلیم دے دی, ٹھیک ہے نا. وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم, ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم, لوہے کی قمیص زرہ بنانے کا علم دے دیا. وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے خضر کو اپنے پاس سے ایک مخصوص علم دے دیا. بھائی بہت توجہ رکھنا. وآتینا داؤد وسلیمان علما, ہم نے داؤد کو بھی اپنے پاس سے علم دیا, ہم نے سلیمان کو بھی اپنے پاس سے علم دیا. سلیمان کہتے ہیں علمنا منطق الطیر, ہمیں چڑیوں سے بات کرنے کا اور چڑیوں کی بات سمجھنے کا, پرندوں کی بات سمجھنے کا علم اللہ نے عطا کر دیا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث, اور یوسف علیہ السلام نے آواز دی کہ مجھے اللہ نے علم تعبیر خواب دیا. دیکھ رہے ہو بڑے عجیب مرحلے پہ میں لے آیا. جس مرحلے پہ لے آیا ہوں وہاں رک کے ایک جملہ کہوں گا اور پھر میں آگے بڑھوں گا. تو اب یہ آیتیں تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی. آدم کو علم اسما دیا, ٹھیک ہے نا. ابراہیم کو علم دیا, وآتینا رشدہ من قبل, ہم نے ابراہیم کو علم دے دیا, نبوت سے پہلے علم دے دیا. ابراہیم پیدا ہوئے تاروں کے گھر میں, آدر کے گھر میں نہیں. آدر چچا تھا, ابراہیم کے باپ کا نام تارو. ابراہیم پیدا ہوئے تاروں کے گھر میں, اللہ نے وہاں ان کو جا کے علم دیا. موسیٰ پیدا ہوئے عمران کے گھر میں, اللہ نے عمران کے گھر میں جا کے علم دیا. بھائی ٹھیک ہے نا. داؤد پیدا ہوئے یشیع کے گھر میں, اللہ نے یشیع کے گھر میں جا کے علم دیا. عیسیٰ پیدا ہوئے مریم کے گھر میں, اللہ نے مریم کے گھر میں جا کے علم دیا. عجیب مرحلہ فکر ہے. خضر پیدا ہوئے, بھائی سننا یہ جملہ سننا اور اس جملے کو محفوظ رکھنا. خضر اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے, ان کے باپ کا نام ہے ملکان. خضر پیدا ہوئے ملکان کے گھر میں, اللہ نے وہاں جا کے علم دیا. اللہ کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ جسے علم دینے کے لیے منتخب کرے,
یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں پیدا ہوا, جہاں پیدا ہوا اسی گھر میں جا کے علم دیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ جو اس کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے کیا اسے علم نہیں دے گا؟ بھئی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا. تو اب جب ہم مقام علم تک آ گئے ہیں تو ایک جملہ سننا اور اس جملے سے پریشان نہ ہو جانا. میں دنیا کا سب سے بڑا متقی ہوں. میں نے زندگی میں نماز شب قضا نہیں کی. گور کے دیکھ رہے ہو نا, مثال دے رہا ہوں مثال. میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور میرا زیادہ وقت نمازوں میں گزرتا ہے, اور جو نمازوں سے بچ جائے اس میں تلاوت قرآن کرتا ہوں. اگر جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلا دو, اس لیے کہ میری پوری لائف تمہارے سامنے نہیں ہے. اگر جھٹلا سکتے ہو جھٹلا دو, نہیں جھٹلا سکتے تمہیں کیا معلوم کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, تو یہ وہ دعوے ہیں جنہیں تم جھٹلا نہیں سکتے. لیکن ایک دعویٰ ممبر سے کر رہا ہوں, میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں. فوراً جھٹلا سکتے ہو, ایک مشکل سوال کر لو, میری زبان بند ہو جائے گی. تو دنیا کے ہر دعوے کو انسان سن کے چپ ہو سکتا ہے. دعوی علم کو سن کر انسان خاموش نہیں ہوگا. میرے علی نے یہ نہیں کہا کہ میری راتیں نماز شب گزرتی ہیں. میرے علی نے کہا پوچھو پوچھو, جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. عجیب بات ہے. اب میرے جملے کی قدر پہچاننا. پوری تاریخ انسانیت میں آدم سے آج کی رات تک علم کے فقط 2 دعوے ہیں. بڑے بھائی نے کہا انا مدینۃ العلم, چھوٹے نے کہا سلونی. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جو چاہے اس حدیث میں آ جائے. وسعت دی گئی ہے نا اس حدیث کو, کھولا گیا ہے نا اس حدیث کو. بھائی بہت توجہ رہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ وسعت میرے سننے والوں کے ذہن میں ہے یا نہیں. کھولا گیا, وسعت دی گئی ہے. بھائی توجہ رہے. تو میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں. جو چاہتا ہے اس حدیث میں داخل ہونا وہ داخل ہو جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ حدیث میں آنے سے پہلے ممبرز پر بیٹھ کے سلونی بھی تو گئے. بہت نازک مرحلے فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. بھائی عجیب بات ہے, اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو پھر میں آگے بڑھوں گا. حدیث تو تم نے سنی ہے نا. عالم اسلام کے بڑے مشہور محدث ہیں. اب دیکھو آف دا ریکارڈ, خدا کی قسم یہ ایجنڈے پر نہیں تھا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے سننے والوں کو جملہ ہدیہ کر دوں. ابو عبداللہ حاکم ناشاپوری رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المستدرک, جو اب تو 8 جلدوں میں شائع ہوئی ہے. میرے پاس پچھلا ایڈیشن ہے 4 جلدوں والا, اس میں انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے. اچھا, مستدرک کے متعلق سنتے جاؤ, میں یہ جملہ بزرگوں کو ہدیہ کر دوں. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک طریقہ ہے, جو روایت ان کے معیار پر نہیں اترتی وہ نہیں لیتے, راویوں کو چیک کرتے ہیں, اور جو راویوں کے اس معیار پہ آ جائے اسے قبول کرتے ہیں, جو ان کا اپنا معیار ہے. ایسا ہی ایک طریقہ ہے امام مسلم کا رحمۃ اللہ علیہ. صحیح بخاری, صحیح مسلم, سیاستہ کی 2 بڑی پہلی اور دوسری کتابیں, ٹھیک ہے نا. ان کا ایک معیار ہے. کئی 100 سال بعد حاکم ناشاپور پوری پیدا ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں نے جو روایتیں معیار پر اترنے کے باوجود چھوڑ دی, انہیں میں جمع کر رہا ہوں. اور اس میں لکھا انا مدینۃ العلم وعلی بابا. تم نے کمال دیکھا, روایت مان لی, ترجمے میں ڈنڈی مار دی. دروازہ بہت بلند ہے. تو اب میرا جملہ سنو. میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کی کوشش کرتا ہوں. تمہیں یہ ترجمہ قبول ہو یا نہ ہو, مجھے یہ ترجمہ قبول ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں ترجمہ صحیح ہے کہ میں علم کا شہر ہوں. اس کا دروازہ بہت بلند ہے. تو چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. بھائی سننا, نوجوان دوستوں کو یہ میسج دے رہا ہوں. تو کیا کہا کہ میں علم کا شہر ہوں, اس کا دروازہ بہت بلند ہے, میں نے مان لیا, لیکن چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا. مگر ایسا آدمی جو بلندیوں پہ نظر آئے نہیں ملے گا کوئی, مگر ایک ہی شخص
بتوں کو توڑتے ہوئے دوش محمد کی بلندی پہ ہوگا اور حدیث میں رسول کی آیتوں کی بلندی پہ ہوگا. نعرہ یہ جملہ خصوصیت سے تمہیں میں نے ہدیہ کیا ہے. یعنی جس طریقے سے قرآن کے پاس ٹائم نہیں ہے, فالتو وقت نہیں ہے برباد کرنے کا, اسی طریقے سے میرے نبی کے پاس فالتو وقت نہیں ہے. جو لفظ جہاں پہ رکھ دے وہ کوئی نہ کوئی معنی دیتا ہے, تمہیں اس معنی تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب پھر واپس چلو اس موضوع کی طرف. کہنے لگے کہ علی نام نہیں ہے, صفت ہے. ٹھیک, اچھا اب قرآن نے ایک صفت دی, وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے نفس بیچا, مرضی لی, ہے نا؟ اچھا یہاں بھی نام نہیں ہے. جاؤ دیکھو, اگر نہ ملے, میں کل تو آؤں گا نا تمہارے پاس, میرے گریبان کو پکڑ لینا. در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک روایت لکھی ہے, بعد میں لکھ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ راوی جھوٹا ہے, لیکن روایت تو بہرحال ہے. کہنے لگا کہ یہ نفس بیچنے والا, اس سے مراد علی نہیں ہے. اچھا بھائی پھر کون ہے؟ کہنے لگا اس سے مراد عبد الرحمن ابن ملجم ہے. تم نے دیکھا بھائی, تم نے دیکھا کمال کہ رسول نے کہا علی کا نام نہیں ہے, صفت ہے. قرآن نے کہا نفس بیچنے والا ایک ہے, کہنے لگا یہ مراد نہیں ہے, وہ مراد ہے. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. یہ منصوبہ تم نے دیکھا. اب ایک دن میرے نبی نے 6 صفتیں بیان کی, لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب 6 صفتیں بیان کی تو اب کسی نے نہیں کہا کہ اس حدیث سے ہم مراد ہیں, اس لیے کہ یہاں جان کا خطرہ ہے. دیکھو میں نے بات ذرا سی سطح عمومی سے بلند کی, لیکن خدا کی قسم مجھے اپنے زبان کی قوت پہ بھروسہ نہیں ہے, تمہارے معیار سماعت پہ بھروسہ ہے. اب وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے وہ تمہید تمہاری خدمت میں پیش کی کہ رسول میرے نبی کا کوئی لفظ غیر ضروری نہیں ہوتا. تو امت کا طریقہ یہ ہے, توجہ, امت کا طریقہ یہ کہ اگر رسول صفت بتلائے کہے یہ مراد نہیں ہے, وہ مراد ہے. اور اگر رسول نام لے علی, کہے اس سے مراد بلند ہے. بھائی سمجھ گئے؟ اسی لیے رسول نے اہتمام کیا, بائیں ہاتھ سے اٹھایا اور داہنی انگلی کا اشارہ کیا اور کہنے لگے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے نا, رکے رہنا. تو میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. میں پھر خیبر کی روایت کی طرف واپس جاؤں گا, لیکن اب یہاں رک کے سننا. اسبق ابن نباتہ کی روایت ہے کہ علی نے کوفے کے ممبر سے آواز دی, سلونی سلونی. یہ جملہ خصوصیت سے ہدیہ کر رہا ہوں, قبل ان تفقدونی. سنو سنو, پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. 2 مرتبہ کہا سلونی, قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو, قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو, مجھ سے پوچھ لو. میں گم ہو جاؤں نہیں, تم گم کر دو. سننا سننا سننا, علی کا چیلنج سننا. علی کوفے کے ممبر پر تشریف فرما ہے اور کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو, قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے پوچھو, میں بتلاؤں گا. قیامت تک کیا ہونے والا ہے پوچھو, میں بتلاؤں گا. پہلا چیلنج, قرآن کی کون سی آیت کہاں اتری پوچھو, میں بتلاؤں گا. کون سی آیت محکم ہے, کون سی آیت متشابہ ہے, کون سی ناسخ ہے, کون سی منسوخ ہے, کون سی مجمل ہے, کون سی مبین ہے, کون سی مفصل ہے, سب بتلاؤں گا. 2 دعوے ہو گئے. اور اس کے بعد چیلنج کیا, پوچھو. تو جو دلیل ہے محمد کی سچائی کی, وہی دلیل ہے علی کی سچائی کی. میرے اس جملے کو یاد رکھنا, کبھی پھر صحیح. اب میں واپس جا رہا ہوں. یہ کہنے کے بعد علی نے ایک جملہ کہا کہ اگر قرآن کی ایک آیت میری زبان کو روک نہ لیتی, کیا کمال کا جملہ ہے, تو میں قیامت تک کے جو حالات ہیں وہ بتا دیتا. ایک آیت میری زبان کو, قرآن کی ایک آیت اگر میری زبان کو نہ روک لیتی تو میں قیامت تک کے جو حالات ہونے والے ہیں وہ سب کے سب ڈیٹیلز میں بتلا دیتا. کسی نے کہا کہ یا علی وہ آیت کون سی ہے جس نے تمہاری زبان کو روک لیا ہے؟ کہنے لگے بھائی سننا آیت کو, یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہے اور نیا لکھ دیتا ہے, اس لیے کہ کتاب کا کنٹرول اس کے پاس ہے.
تو میں اگر کہہ دوں اور وہ مٹا دے تو میں کیا کروں گا؟ بھائی آرام سے سننا، کیا بہت نامانوس موضوعات میں نے چھیڑ دیے ہیں؟ یا ہر سطح فکر کا انسان بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تو اب 2-4 دقیقہ اور برداشت کرو۔ جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے، مشیت، جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اس کی مشیت سمجھ میں آ گئی؟ رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا، اس لیے کہ اس مرحلے کے لیے اب میں پٹی سے اتر رہا ہوں، تو اب جہاں لے جاؤں گا وہاں میرے ساتھ چلنا۔ یہ ما یشاء تو جانتے ہو نا، یمحو اللہ ما یشاء، جو اس کی مشیت میں آ گیا اس نے لکھ دیا، جو اس کی مشیت میں آ گیا اس نے مٹا دیا۔ ایک آیت، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، جیسی چاہی ویسی بنا دی، جیسی مشیت میں آ گئی ویسی بنا دی۔ یہ ہے مشیت کا کنٹرول، سن رہے ہو؟ قل اللہم، تیسری آیت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک کو لے لے جیسا مشیت میں آ گیا، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے جیسا مشیت میں آ گیا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رہے۔ تو ساری دنیا ڈیپینڈ کر رہی ہے اللہ کی مشیت پر، رکے رہنا۔ اس لیے کہ اب میں نے کہہ دیا نا کہ میں پٹری سے اتر رہا ہوں، تو اب نوجوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں، پوری دنیا ڈیپینڈ کر رہی ہے اللہ کی مشیت پر۔ جملہ سنو، کل میں مجلس پڑھوں گا، ٹھیک؟ غلط، میں کیا، میری حیثیت کیا؟ انشاءاللہ کل میں مجلس پڑھوں گا۔ صاحبان فہم و فکر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی میں کیا، اگر اسی ممبر پر روح قبض کر لے تو میں کیا بگاڑ لوں گا اس کا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ، اب انشاءاللہ کے معنی کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو کل میں مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہ بڑی گستاخی ہے کہ میں یہ کہہ کے نکل جاؤں کہ کل میں مجلس پڑھوں گا، یہ تو اس کی مشیت کو چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تک آ گئے میرے ساتھ، تو اب سورہ کہف کی ایک آیت سنو، حبیب لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ میرے حبیب، میرے محمد، میرے آخری نبی، کل کی بات کبھی نہ کرنا کہ میں یہ کام کروں گا، ہمیشہ کہنا انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ پہنچ گئی بات؟ دیکھو مجھ سے چلی نبی تک گئی، نبی کو سورہ کہف پہ حکم دیا کہ کل کی بات مت کرنا کہ میں یہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ۔ حبیب یہ کہنا، کل کے لیے جب کوئی بات کہنا تو کہنا انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ یاد رکھو گے نہیں اس آیت کو؟ سنو آرام سے سنو، لا تقولن، لا تقولن، یہ ٹکڑا ذہن میں رکھنا، قرآن کا شروع ہوتا ہے لام سے، لا تقولن، ذہن میں رہے۔ تقولن نون کے اوپر تشدید ہے، ہرگز ہرگز مت کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا، ہرگز ہرگز مت کہنا کہ کل میں، غدن، غدن کے معنی کل، کل میں یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، یہ کہنا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ کتنا کنٹرول ہے محمد رسول اللہ کی ذات پر، پروردگار کو۔ اب مجھے تم بتلا دو، جہاں جہاں میرا محترم مجمع سن رہا ہے اس سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ بتلاؤ کہ کیا اب رسول اللہ انشاءاللہ کے بغیر کل کی کوئی بات کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، طے ہو گئی بات۔ اب سنو روایت، بھائی جب خیبر میں شکستوں پہ شکستیں ہوئی تو میرے نبی نے کہا لأوتین الرایۃ غدا، کل میں علم دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ بھائی تیور تو دیکھو، تیور تو دیکھو، رات ہونے والی ہے، فتح خیبر کے سے پہلے والے دن کی رات ہونے والی ہے، ابھی رات ہوئی نہیں ہے۔ شام کے وقت میرا نبی کہتا ہے لأوتین الرایۃ غدا، لأوتین الرایۃ غدا، لام لا، اوتین نون پہ تشدید، غدن کل، جو باتیں آیت پہ تھی وہی باتیں میرے نبی نے رکھی، اور اس کے باوجود انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا امکان ہے کہ رسول اللہ فرمانی کرے؟ پھر یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ ہوا کیا؟ تو یہی بتلانا تھا کہ یہ قول رسول نہیں ہے، یہ قول خدا ہے۔ حبیب تو نے دے کے دیکھ لیا،
اب تو ہٹ جا میں دوں گا. دیکھ رہے ہو نا, اب اس جملے کو میرے یاد رکھنا کہ یہ قول رسول نہیں ہے. حبیب تو نے تو دے کے دیکھ لیا, اب تو ہٹ جا میں خود دوں گا, اور کسے دوں گا؟ جو رجل ہوگا. بھائی عجیب بات ہے, اگر یہ میسج میں پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا میری آج کی محنت سوارت ہو رہی ہے. اگر ٹائم لیمیٹیشن آ جائے تو اس کی ایک اہمیت ہوا کرتی ہے. اب میں ان بچوں کو سمجھا دوں یہ جملہ میں نے کیا کہا. دیکھو یہ مجلس آج ہو رہی ہے, یہ مجلس آج ہو رہی ہے. گزشتہ کل میں یہ مجلس نہیں ہوئی تھی, اور آئندہ کل میں بھی یہ مجلس نہیں ہوگی, دوسری ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کل اور آج فیصلہ کرتے ہیں کہ آج سے پہلے کیا تھا. بھائی اب میں آج اور کل کی مثال دے دوں. بھائی یہ کل ذہن میں رکھنا, میرے نبی کا کل, کہ کل میں علم دوں گا. میں تمہیں آج تو سمجھا دوں, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا, آج کے دن نعمت کو تمام کیا, آج کے دن میں اسلام سے راضی ہو گیا. بھائی میرا جملہ یاد رکھو, غدیر کی آیت ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے اعلان کے بعد آیت اتری, آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا, آج کے دن میں نے نعمت تمام کی, آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. کل تک لا الہ الا اللہ تھا, محمد رسول اللہ تھا, نہ دین کامل تھا, نہ نعمت تمام تھی, نہ اللہ راضی تھا. علی ولی اللہ ہے, اللہ راضی ہو گیا. نعرے حیدری. اچھا بھائی, تو اب ایک فیصلہ تم سے کرواؤں گا. اب تم بھی تو فتوا دو. فتوا مانگ رہا ہوں, فتوا. الیوم, میں پھر غدن کی طرف جاؤں گا کل, لیکن یہ جو آج آ گیا ہے بیچ میں, اس کے متعلق تم سے ایک سوال ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا, یہی ہے نا؟ تو اب آج اور کل فیصلہ تم کرو. آج کے دن کامل ہوا ہے, اب جو بھی دن ہو آج کے دن کامل ہوا ہے, کل تک ناقص تھا. چیلنج کر رہا ہوں, اس لیے کہ قرآن کہہ چکا, جب آج کے دن کامل کیا ہے تو کل تک تو ناقص ہی تھا نا. ٹھیک. اچھا یہ بتلاؤ, اس ناقص دین کا ذمہ دار کون تھا؟ میرا نبی محمد رسول اللہ, خاتم النبیین, کائنات کا سب سے بڑا انسان. اس سے بڑا نبی اللہ نے خلق نہیں کیا. وہ ہے اس دین کا ذمہ دار, اس دین کا وارث. ٹھیک. کس دین کا؟ جو کل تک ناقص تھا. تو کیا نعوذ باللہ میرا نبی بھی ناقص تھا؟ ایک سوال ہے. اچھا میرے دوست نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں. اچھا بات بھی سچی یہی ہے, بات بھی سچی یہی ہے کہ دین دھیرے دھیرے کامل ہوا ہے, لیکن جو وارث ہے دین کا وہ پہلے دن سے کامل ہے. یعنی بات طے ہے نا؟ تو فتویٰ تم سے لوں گا. تو ناقص دین تھا, دین ناقص تھا, وارث کامل تھا. کسی کو اختلاف ہے اس بات سے؟ دین غدیر سے پہلے دین ناقص تھا, وارث کامل تھا. تو جب ناقص دین کے لیے اللہ نے کامل وارث معین کیا, تو جب دین کامل ہو جائے تو کیا ناقصوں کے حوالے کر دے گا؟ اب میں, یہ تو آج تھا, اور اب میں کل کی طرف جا رہا ہوں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا, کل میں عالم عطا کروں گا. عالم دوں گا نہیں, دینے کی بات نہیں ہے, عطا کرنے کی بات ہے. نزاکتیں ہیں قرآن کے الفاظ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے تجھے کوثر دیا نہیں ہے, عطا کیا ہے. حبیب ہم نے تجھے کوثر دیا نہیں, عطا کیا ہے. سورہ والضحیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے. کل کی گفتگو اس آیے مبارکہ سے ریلیٹ ہوگی, اسے یاد رکھنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے, نہیں ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے. یہ فرق کیا ہو گیا دینے میں اور عطا کرنے میں؟ ہوگا نا کوئی فرق؟ دیکھو بہت پڑھے لکھے ہو اور بہت بیدار ہو, اس لیے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں. یہ تسبیح میں نے دے دی,
دی واپس لے لی، دی تسبیح دی واپس لے لی، لیکن جب عطا کر دی تو تمہاری ملکیت ہو گئی، واپس نہیں لے سکتا۔ اچھا اب تم پھر پوچھو گا کہ میاں یہ کہاں سے نکال کے لائے، کون سے لغت میں لکھا ہوا ہے؟ تو بھائی لغت میں نہیں لکھا ہوا ہے، لغت میں نہیں لکھا، واقعہ نہیں لکھا لغت میں، قرآن میں لکھا ہے۔ کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے میں لغت کی؟ سلیمان نے کہا رب حبلی حکمن، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، مالک مجھے ایسی حکومت دے دے، حضرت سلیمان علیہ السلام، مالک مجھے ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ جواب جانتے ہو کیا آیا قرآن میں؟ ھذا عطاؤنا، جاؤ سلیمان ہم نے تمہیں حکومت عطا کر دی، فمنن او امسک بغیر حساب، اب چاہے یہ حکومت بانٹ دو یا اپنے پاس رکھو، اب ہم تم سے حساب نہیں لیں گے، دے دی تو دے دی، عطا کر دی تو عطا کر دی۔ سلیمان کو حکومت عطا کی، اب سلیمان کے پاس حکومت رہے گی، توجہ رہے، لأوتین الرایۃ غدا، میں کل علم دوں گا نہیں، عطا کروں گا، اور عطا وہ جو پانے والے کی ملکیت بن جائے۔ تو علم جب عطا ہو گیا تو علی کی ملکیت بن گیا، اب قیامت تک علی کے دوستوں کے گھر پہ نظر آئے گا، دشمنوں کے گھر پہ نہ آئے۔ نعرے حیدری، لأوتین الرایۃ غدا، یاد رکھنا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، لأوتین الرایۃ غدا، کل میں علم عطا کروں گا رجل کو۔ اچھا اب ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مرتبہ تم نے سنے ہیں یہ الفاظ کہ تمہارے ذہن میں ان کا مفہوم موجود ہے۔ کل میں جس کو علم عطا کروں گا وہ رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کا محبوب ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ، اور وہ خیبر کو فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ تو جسے کل، بھائی توجہ رہے، اب میں آج سمجھا چکا، اب کل سمجھا رہا ہوں، جسے میں کل علم دوں گا وہ رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو کل تک گئے تھے ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا، تو بس اس مرحلہ فکر پر روکوں گا، میں نے بڑی زحمت دی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس مرحلہ فکر پر میرے ساتھ روکے رہو۔ پیغمبر نے اناؤنس کیا اور صفت بیان کی نام لیا نہیں، تو یہ اتنی بڑی فضیلت تھی علم کا ملنا۔ دیکھو علم کے ملنے میں کوئی خاص بات نہیں ہے، میرے نبی کے اس جملے میں خاص بات ہے کہ اب جس کو دوں گا وہ خدا اور رسول کا محبوب ہوگا۔ تو یہ سند مل رہی تھی، یہ سند ہے، یہ سند ہے جس کی وجہ سے رسول کے ہر ساتھی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یہ علم ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ صبح کو جب سارا لشکر بیدار ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ہر ایک کی آنکھ سرخ تھی۔ یا دیکھو تاریخ میں یہ جملہ ہے یا نہیں۔ پوچھا بھائی تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ کہا میں رات بھر جاگتا رہا۔ لیکن تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ کہا میں بھی رات بھر جاگتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ سب کی آنکھیں سرخ تھی۔ تو ایک نے پوچھا کہ بھئی بات کیا ہے، ہم سب کی آنکھیں سرخ ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا بھئی ہم رات بھر جاگتے رہے اس علم کی تمنا میں کہ یہ علم صبح کو ہمیں مل جائے، تو میری سمجھ میں رات بھر جاگتے رہے، جبھی تو آنکھیں سرخ تھی، جبھی آنکھیں سرخ تھی۔ تو اس سے مجھے ایک نتیجہ مل گیا کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام شب بیداری نہ فرماتے۔ نعرے حیدری۔ تو اب تو آیا تھا، میں نے کہا تھا نا میں پٹری سے اتر رہا ہوں، تو اب تو آیا تھا میں تمہارے مزاج کی گفتگو کرنے کے لیے، لیکن آج بات کو اس مقام پر میں روک رہا ہوں اور یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب علی آئے ہیں، دیکھو واقعات تو تم نے بار بار سنے ہیں اور ہزاروں مرتبہ سنو گے، اللہ تمہیں زندہ اور سلامت رکھے، تم سنتے رہو گے ان واقعات کو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب علی آئے ہیں مرحب کے سامنے، تو مورخ طبری نے یہ جملہ لکھا کہ اس نے رجس پڑھا۔ رجس جانتے ہو؟ اپنا تعارف۔ میں مرحب ہم کہتے ہیں لیکن اس کا صحیح تلفظ جو ہے پروننسیشن مرحب ہے۔ تو اس نے کہا میں مرحب ہوں اور
तुम मेरे जंग के हालात को देख रहे हो और मैंने जो ज़िरह और जो खोद लोहे का पहना हुआ है तुम उसे देख रहे हो। बड़ी शान के साथ उसने अपना तारुफ कराया। ठीक, तो अली ने उसके जवाब में कहा आना लजी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा था। यानी अजीब बात यह है कि मेरे नबी ने 84 जंगें लड़ी, उन 84 जंगों में से 32 जंगों में अली को कमांडर इन चीफ बना के भेजा, और उन 32 जंगों में से 31 जंगों में अली ने जब रजत पढ़ा तो कहा आना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। कुल एक जंग में कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। जरूरत थी कि मैं ये सर्वे तुम्हारे सामने पेश कर दूं। यानी हर जंग में जाते हैं और 31 जंगों में, और दुश्मन से कहते हैं आना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। यही कह रहे हैं ना, अबू तालिब का बेटा अली हूँ। देखो मेरे जुमले को याद रखना कि अगर बाप में कोई ऐब हो तो इंसान दोस्त से भी छुपाता है। अली दुश्मन के सामने कह रहे हैं मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। तो या अली, सब जानते हैं कि तुम अबू तालिब के बेटे हो, ये बार बार कहने की जरूरत क्या है? तो अली यही जवाब देंगे कि मैं हूं अबू तालिब का बेटा। अब जो मेरे मुकाबले पे आए वो भी तो बताए किसका बेटा है। लेकिन आज बात को मुकम्मल करते हुए एक जुमला कह रहा हूं, बस एक जुमला। तो अली ने अपनी मां का जिक्र करके उसकी मां के की याद को मरहब के ज़हन में बेदार कर दिया कि सबसे लड़ना, लेकिन अगर हैदर मुकाबले पे आ जाए मत लड़ना। इसलिए कि मैंने पिछली किताबों में देखा है और यहूदी उलमा ने बयान किया है कि तेरे कातिल का नाम हैदर है। और वाकया यह है कि जैसे ही अली ने कहा कि मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी मां ने उसके जहन में वो बात याद आ गई, बेदार हो गई। जब पलट के वापस जा रहा था तो मुअर्रिखीन ने लिखा है, जाओ देखो रौदतुल अहबाब है, रौदतुल सियर है, हबीबुस सियर है, तारीख की किताबें इब्न खल्लकान है, इब्न खल्लदून है, तबरी है। मैं मिला के ये बातें अर्ज कर रहा हूं। जब वो वापस जा रहा था इब्लीस मिला, कहने लगा कहां जा रहा है? कहा वापस जा रहा हूं। कहा क्यों? तू तो बहुत बड़ा बहादुर है। कहा कि मेरी माँ ने कहा था हैदर नामी शख्स से न लड़ना, हैदर नामी शख्स से न लड़ना। कहा क्यों? तेरी माँ ने क्यों मना किया था? कहा भाई मेरे कातिल का नाम हैदर होगा। अब इब्लीस ने कहा कि देखो ये पूरा ग्लोब, ये लफ्ज मेरे हैं, ये पूरा ग्लोब, ये पूरा कुरैश, ये पूरी जमीन, न मालूम इस जमीन पे कितने लाख हैदर होंगे और उन लाखों हैदरों में से तेरा पता नहीं कौन सा कातिल होगा। तो इतनी सी बात पे तू वापस जा रहा है? शर्म कर, गैरत कर। इब्लीस के बहकावे में आ गया, फिर पलट आया और आने के बाद हैदर से उसने जंग की। भाई तवज्जो रहे, इब्लीस के मशवरे पे पलटा है और इब्लीस के मशवरे पे पलटकर उसने हैदर से जंग की। तो जानते बूझते हुए कि ये हैदर है, अगर कोई मुकाबले पे आ जाए तो ये समझ लेना कि खुद नहीं आया, इब्लीस के मशवरे से सामने आया है। करबला बहुत बड़ा मार्का है, बहुत बड़ा मार्का, इतना बड़ा मार्का कि ना इससे पहले हुआ ना इसके बाद होगा। ठीक, इतना बड़ा मार्का है। लेकिन अब जुमला सुनना, अगर उस मार्के में अब्बास न होते फिर भी करबला होती। बहुत बड़ी शख्सियत है अबुल फजील अब्बास की, लेकिन अगर न होते करबला होती। अगर देखो बहुत बड़ी शहादत है शबीह रसूल अली अकबर की, अगर अली अकबर न होते करबला तो होती। और जो करबला की सबसे बड़ी शहादत है वो क्या है? असगर की शहादत, 6 महीने के बच्चे की शहादत। अगर ये शहादत न होती फिर भी करबला होती, होके रहती करबला। अब जुमला सुनोगे, लेकिन अगर शहजादी ज़ैनब न होती करबला नहीं हो सकती।